گھر کی خیر و برکت چاہتے ہو تو 5 وقت نماز پڑھو گے، اور نماز پڑھو گے تو اس میں اپنے آپ یہ دعا مانگو گے جب ایک سجدہ کر کے اٹھو گے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر. اب آپ بیٹھے ہو، دوسرا سجدہ کرو گے، دوسرے سجدے سے پہلے بیٹھ کر کیا دعا پڑھنی پڑتی ہے؟ 2 مرتبہ پڑھیے رب اغفر لی، رب اغفر لی. بہت آسان ہے. اور ایک اور دعا آتی ہے، وہ دعا بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، ورحمنی میرے اوپر رحم فرما، وہدنی مجھے ہدایت دے، وہدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی اور مجھے صحت و عافیت نواز، ورزقنی اور مجھے رزق حلال عطا فرما. 5 وقت کی نماز جب مسلمان مسجد میں آ کر پڑھے گا، اور 5 وقت کی نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ اس کو ہر رکعت میں یہ دعا مانگنا پڑتی ہے، ورزقنی مجھے رزق عطا فرما. اگر اس نے ظہر کی 10 رکعت پڑھی تو 10 مرتبہ کہا ورزقنی. اگر اس نے عصر کی 4 سنت 4 فرض پڑھی تو 8 مرتبہ کہا ورزقنی. اس نے مغرب کی 5 رکعت پڑھی تو 5 مرتبہ کہا اس نے ورزقنی. عشاء کی کم سے کم اس نے 7 رکعتیں پڑھی، 4 فرض 2 سنت 1 وتر، تو 7 مرتبہ اس نے کہا ورزقنی. میرے بھائیو غور کرو کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہ مجھے برکت والا رزق دے، اے اللہ میری روزی روٹی میں اضافہ دے، یعنی اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما. نماز پڑھو گے تو ملے گی یہ برکت. عمر ابن عبدالعزیز کے پاس شکایت کی گئی کہ اس بستی کے اندر کوئی بھی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے. ایک بستی ہے، اس بستی کے اندر کوئی بھی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے حکم دیا پوری بستی کے لوگوں کو بلاؤ. پوری بستی کے لوگوں کو بلایا گیا. عمر ابن عبدالعزیز نے حکم دیا ان کو کھڑا کر دو، ان کو کھڑا کر دیا گیا. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کوڑا دے دو جلاد کو، کوڑا دے دیا گیا سپاہیوں کو، اور کہا کہ اس کوڑے کو مارنا شروع کرو اور سب کو 50-50 کوڑے لگاؤ، درے لگاؤ، یہ بے نمازی لوگ ہیں. ایک پولیس والا آواز دیتا ہے کوڑا لگانے سے پہلے کہ امیر المومنین، ان پوری کی پوری بستی میں ایک آدمی جو بیچ میں کھڑا وہ روزے دار ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا، وہ روزے دار ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اس کو نکال لو. اس کو ہٹاؤ. کہاں ہے وہ؟ اس کو نکالا گیا. ادھر آؤ بھائی، تم تو روزے سے ہو. کہا جی. پورے رکھتے ہو؟ کہاں. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اس کو داہنے طرف کھڑا کرو اور اسی کو سب سے پہلے کوڑے مارو. روزے دار ایک روزہ نہیں چھوڑتا ہے، لیکن عمر ابن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں اس کو داہنی طرف کھڑا کرو. یہ بے روزداروں کو بعد میں مارنا، پہلے اس کو مارو اور 50 کوڑے اس کو اس سے شروع کرو. کیونکہ یہ اکیلے روزہ رکھتا ہے اور پوری بستی میں نافرمانی ہوتی رہی، لوگ روزہ چھوڑتے رہے، لیکن یہ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، تم بھی روزہ رکھو. یہ اللہ کے تبلیغ نہیں کرتا ہے، یہ قرآن و حدیث کی دعوت نہیں دیتا، یہ لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتا ہے. خود روزہ رکھ رہا ہے لیکن لوگوں کو نہیں رکھنے کا حکم دے رہا ہے. خود اچھے کام کر رہا ہے لیکن لوگوں کو اچھے کام کی طرف نہیں بلا رہا ہے. اسی سے شروع کرو، اسی سے شروع کرو. یہ آدمی ڈبل مجرم ہے. میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، ہم کہاں ہیں؟ میرے بھائیوں ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اذان ہوتے ہی نہیں جاتے، بلکہ اپنا کام نپٹانے کے بعد مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اذان اس لیے تھوڑی ہے کہ اپنا کام نپٹا لو. اذان کا مطلب حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ اللہ کی عبادت کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح و بہبودگی کی طرف. اگر تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے تو کامیابی ملے گی. کامیابی اور فلاح و بہبودگی اللہ کی عبادت اور نماز سے جڑی ہوئی چیز ہے. نماز پڑھو گے تو کامیاب رہو گے، نماز چھوڑو گے تو ناکام رہو گے. اس لیے کوئی بھی ملا، مولوی، کچھ ملا اگر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس چلے جاؤ، ہم تمہارے گھر میں خیر و برکت کی اور تمہارے دکان میں خیر و برکت کا تعویذ دیتے ہیں، دعا دے دیتے ہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ فریبی ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. میرے بھائیوں اگر دعاؤں سے روزی روٹی کی برکتیں ہونے لگے تو محمد رسول اللہ کبھی اپنے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھتے. کبھی 2 مہینہ نبی کے گھر میں چولہا بن نہیں ہوتا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کیا اللہ کے رسول کو دعائیں معلوم نہیں تھی؟ یہ کٹھ ملا تمہیں تعویذ دے رہا ہے، 50 روپے کا اور 51 روپے کا لے جاؤ اور تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی. ارے تو اپنے گھر میں خیر و برکت کر لینا. کچھ لوگ راستے میں طوطے لے کے بیٹھے رہتے ہیں، بھوشیہ بتاتا ہے وہ طوطا پرچی نکال کے، اور خود طوطے والے کو معلوم نہیں کہ میرا بھوشیہ کیا ہے. تو
बता, तू कब तक इस तोते से पर्चे निकलवाता रहेगा और लोगों से 5 रुपए और 10 रुपए भविष्य बताने का लेता रहेगा? अरे तेरे घर में बिल्डिंग कब बनेगी और तेरे घर में 5 मंजिला इमारत कब तैयार होगी, तो तोते वाला भी नहीं जानता है। ये हाल आज कटमुल्लाओं का है। एक साहब गए, लड़का था नौजवान, कहने लगा मौलाना साहब दिल की बात है। अरे हम दिल का ही तो मामला हल करते हैं। का क्या बात है? कहाँ एक लड़की से प्यार हो चुका है, लड़की तैयार नहीं होती है, एक तरफा मोहब्बत है, शादी मेरी लड़की भी तैयार है लेकिन लड़की का बाप तैयार नहीं है। अरे क्या बात करते हो, ये ताबीज मैं दे रहा हूं, ले लो, गले में डालकर सीधे लड़की के बाप के सामने आ जाना, लड़की का बाप अपनी बेटी को लेके खुद तेरे घर पे आएगा। लेकिन तुम्हें बेटी का नाम लड़की का और लड़की के बाप का नाम बताना पड़ेगा क्योंकि ताबीज में लिखा जाता है। अब लड़का फंस गया बेचारा। अब बड़ी मुश्किल से बताया कि हाँ उसका नाम है मरियम। ठीक है, उसके बाप का नाम? तो बाप का नाम मत पूछो तो अच्छा है, तो ऐसा बताओ। तो उसने कहा कि वो आप ही की बेटी है, आप अपना नाम डाल दीजिए। कमीने, सुअर, उठाया जूता तो मेरी बेटी से है? भाई जब दीन का काम था, जायज काम था, तो ताबीज क्यों नहीं दिया? और जब अपना नाम सुना कि मेरी बेटी से ये प्यार कर रहा तो तू जूता चप्पल उठा रहा है। इसका मतलब जो चीज तू अपने लिए पसंद नहीं कर रहा है, फिर दूसरों की बहन बेटी के लिए कैसे तू ताबीज दे रहा है? कहां की